السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے گناہوں کے سمندر میں غرق ہیں، قدم قدم پر رب کریم کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ ہماری صبح، ہماری شام، ہماری رات گناہوں سے گھری ہوئی ہیں۔ نفس اور شیطان کے چنگل میں پھنس کر ہم اپنے رحیم اور مہربان پروردگار کی بغاوت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ دنیا کی محبت نے ہمیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ اس فانی، عارضی اور ختم ہونے والی زندگی کو ہم نے اصل زندگی بنایا ہوا ہے۔ خوف خدا، ذکر آخرت اور بارگاہ الہی میں حاضری کا احساس ختم ہوتا جا رہا ہے۔ نتیجہ سامنے ہے۔ گناہوں پر شرمسار ہونا، اپنی لجسوں کا اقرار کرنا اور اپنے جرم کا اعتراف کرنا وہ مبارک و بابرکت عمل ہے جس کا توڑ شیطان کے پاس نہیں۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابلیس نے اپنی چالوں سے کہا، تم انسان کو کس طرح گمراہ کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم ہر طریقے سے اور ہر چال سے انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ ابلیس نے جواب میں کہا، کیا استغفار کے بارے میں تم نے انہیں گمراہ کیا ہے؟ یہ سن کر ابلیس کے چیلوں نے کہا، استغفار تو وہ عمل ہے جو توحید باری تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس پر ہمارا زور کیسے چل سکتا ہے؟ ابلیس نے کہا، میں انسانوں کے درمیان ایسی چیز پھیلاؤں گا جس پر انہیں استغفار کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیطان نے انسانوں کے خواہشات اور تمناؤں کو پھیلایا اور جسے کوئی گناہ نہیں سمجھتا ہو اور اس پر استغفار نہیں کرتا ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان کے حق تعالیٰ سے کہا تھا کہ اے میرے رب، تیری عزت کی قسم میں تیرے بندے کو ہمیشہ گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روح ان کے جسم میں موجود رہے گی۔ جواب میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ بھائیوں اور بہنوں، آج ہم سوچتے ہیں کہ ہم کتنا استغفار کرتے ہیں۔ جب انسان اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا رحیم ہے۔ قرآن میں استغفار کے 8 بڑے فائدے بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بخشنے والا ہے۔ حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ دن تک اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تاکہ رات کا گنہگار توبہ کر سکے، اور وہ رات تک اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تاکہ دن کا گنہگار توبہ کر سکے۔ مسلم شریف۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے۔ نمبر 2، اس سے آپ کے مال اور اولاد میں اضافہ ہوگا۔ قرآن کہتا ہے، اور وہ تمہاری دولت اور اولاد میں اضافہ عطا کرے گا۔ آج ہر کوئی مال کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور جس کے پاس اولاد نہ ہو وہ اولاد حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کر رہے، لیکن کیا انہیں یہ نہیں پتا کہ استغفار سے بند دروازے بھی کھل سکتے ہیں اور اولاد سے مایوس لوگ اپنی مراد کو پا سکتے ہیں؟ اسی لیے یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیجیے۔ نمبر 3، استغفار کرنے والوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک مومن کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں ہے کہ وہ جو کچھ دعا کرے اللہ اس کو قبول کرے۔ حقیقت میں ایسا ہوگا کیونکہ استغفار میں وہ طاقت ہے کہ وہ دعاؤں کو قبول کروانے میں مدد کرتا ہے۔ نمبر 4، استغفار رزق اور ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اپنے اللہ سے معافی مانگو اور مغفرت طلب کرو، وہ آپ کو ایک مخصوص مدت کے لیے ایک راحت کی زندگی سے نوازے گا اور ہر بہتر عمل کرنے والے کو اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک آیت میں ہے کہ استغفار کرنے پر خاص کر روزی اور رزق و ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، تو ہمیں اس موقع کو گنوانا نہیں چاہیے۔ نمبر 5، استغفار کرنے والا اللہ کی پکڑ سے بچ جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور اللہ ان کو عذاب نہیں دیں گے جب تک وہ مغفرت طلب کرتے رہیں گے۔ انسان بہت ساری تکلیفوں اور مصیبتوں سے دوچار ہوتا ہے، ایسے میں استغفار بے شمار بلاؤں اور آفتوں کو ٹالنے والا ہے۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش کرے گا، اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا۔ ہم پر عذاب کا ایک حصہ یہ ہے کہ
کی بارش رک جاتی ہے، لیکن استغفار ہمارے لیے اللہ کی رحمت کی بارش لانے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ نمبر 7، ہماری زندگی میں طاقت کا اضافہ کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اپنے رب سے معافی مانگو اور اس سے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے بارش بھیجے گا اور تمہاری طاقت میں اضافہ کرے گا۔ یہ دنیا ہمیں کمزور اور پریشان کرنے پر تلی ہوئی ہے، ایسے میں استغفار سے ذہنی، جذباتی اور روحانی طور پر طاقت اور صبر حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 8، اللہ آپ کو باغوں اور نہروں سے نوازے گا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ تمہارے لیے مال اولاد کو بڑھائے گا اور تم کو باغ عطا کرے گا اور نہریں جاری فرمائیں گے اس زمین پر یا اس کے بعد۔ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ وہ باغوں اور نہروں سے نوازے گا اس کو جو کثرت سے استغفار کرتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اسلام ایک ایسا دین ہے جو مسلمانوں کو بامقصد زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، صحیح اور غلط کی سمجھ دی ہے۔ اب یہ انسانی عقل پر بات ہے کہ وہ اچھا کرتا ہے یا برا، لیکن انسان گناہوں کا پتلا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے۔ اسی لیے اس نے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا راستہ بھی کھلا رکھا ہے، تاکہ اگر کوئی مسلمان گناہ کرے تو توبہ استغفار سے سچے راستہ پا سکے۔ استغفر اللہ، یا اللہ مجھ گنہگار کو بخش دے، یہ ایک سادہ سا جملہ ہے لیکن طاقتور دعا ہے۔ گناہوں کے بوجھ سے اگر دل بھاری ہو، ذہن پریشانیوں کا شکار ہو جائے تو استغفر اللہ ایک سادی سی دعا ہے، آپ کے دل کو پورا سکون کر دیتی ہے، جسے کسی بھی وقت جب بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بے شک توبہ اور استغفار کرنے سے اللہ اپنے بندے پر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں گناہوں سے بچنے کا درس دیتا ہے، لہٰذا اگر خالص نیت کے ساتھ توبہ کی جائے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ ضرور قبول ہوتی ہے اور گناہوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کی بھلائی کے لیے استغفار کے بہت بڑے فائدے بتائے ہیں۔ استغفر اللہ رحمت کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ استغفار کی اہمیت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگتے رہو، بے شک وہ ہمیشہ معافی دینے والا ہے، یعنی صرف اللہ سے رحمت کے طلبگار ہیں کیونکہ وہی معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے زندگی میں سکون لینا ہے وہ استغفار کرے۔ بھائیوں اور بہنوں، استغفار کر لو، جب تک زندہ رہو گے اللہ تعالیٰ تمہیں چین نصیب فرما دے گا۔ ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ایسا ذکر کیا کہ اس کے آنسو جاری ہو جائے۔ استغفار سے دولت اور اولاد میں برکت ہوتی ہے۔ آج کے اس دور میں لوگ دولت کو کمانے میں اس قدر غافل ہو چکے ہیں کہ وہ اسلام کو اور اللہ کے ساتھ اپنے فرائض کو بھولتے جا رہے ہیں۔ وہ یہ بھی بھول بیٹھے ہیں کہ توبہ کرنے کے لیے کچھ وقت نکالنا ضروری ہے، کیونکہ اس کی برکت سے اللہ رزق، مال، دولت اور اولاد میں اضافہ کرتے ہیں، اور اس بات کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے۔ استغفار کرنے سے انسان کی مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ کسی بھی مومن کے لیے دعا سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ جو کچھ اپنے رب سے مانگتا ہے، جس بھی چیز کی امید رکھتا ہے، ایک دن اس کا رب اسے ضرور دیتا ہے، کیونکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ یقین ہے کہ صرف اللہ کے پاس سے اختیار ہے کہ ہماری دعائیں قبول کرنے پر قادر ہے۔ استغفار کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ سے معافی مانگتے رہنے سے وہ رزق میں خیر و برکت دیتا ہے۔ مومن کے رزق میں فراوانی اور اضافہ ایک مخصوص مدت کے لیے ہوتا ہے۔ اس بات کی وضاحت اس طرح کی گئی ہے کہ انسان اپنی نعمتوں کو بھول جاتا ہے اور اللہ نہیں چاہتا اس کے بندے اسے بھول جائیں، اسی لیے ہمیں استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اس حوالے سے فرمان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے سکون عطا فرمائے گا اور اسے ایسے جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو آزمائش اور مصیبتوں میں مبتلا
کرتا ہے۔ اصل میں یہ مومن بندے کا امتحان ہے۔ اللہ اس طرح بندے کو اپنے آپ اور اسلام پر اس کے ایمان کی مضبوطی کو دیکھتا ہے۔ ایسے وقت میں شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندوں کو سزا نہیں دیتا بلکہ معاف کرتا ہے، اور ہمیں اپنی عام زندگی میں بھی یہ عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ توبہ استغفار کی فضیلت بندے کے لیے اللہ کی رحمت اور فضل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا رحم کرنے والا ہے، اور جب ہم اس سے گڑ گڑا کر معافی مانگتے ہیں تو وہ ہمیں ہدایت عطا کرتا ہے، اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے اور ہمارا دل اپنی طرف موڑ لیتا ہے۔ اس وقت ہماری زندگی غیر محفوظ کا شکار ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ استغفار کا دروازہ دنیاوی زندگی میں صبر عطا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ ہمیں ذہنی، جذباتی اور روحانی طور پر مضبوط کرتا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ بیان کیا جاتا ہے، اپنے رب سے معافی مانگو اور پھر اس سے توبہ کرو، وہ تمہارے اوپر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہیں اپنی طاقت میں سے طاقت بخشے گا۔ قرآن میں استغفار کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کو اپنے بے پناہ فضل سے نوازے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آؤ ہم سب اللہ سے استغفار کرنے کی عادت ڈالیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اس کے علاوہ آپ صرف استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی بخشش فرمائے۔ بھائیوں اور بہنوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا آپ سے گزارش یہی ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں کہ صدقہ جاریہ کے حقدار بنیں۔ تو جلد ہی ملتے ہیں ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔